بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی فلسفے کی ابتدائی کتاب اور اس کا 7واں مرحلہ یعنی 7ویں حصے کی 7ویں فصل جس کا عنوان ہے علت غائی۔ تو علت کی اقسام ہم نے پڑھی تھی پچھلے درس میں کہ علت کی 4 اقسام ہیں: علت فاعلی، علت غائی، علت مادی اور علت صوری۔ تو پچھلے درس میں ہم علت مادی جو ہے علت فاعلی اس کی اقسام پڑھی تھیں۔ تو بنیادی جو 2 قسمیں جو انسان میں جو پیش آتی ہیں، ایک تو ہے بالطب، ایک ہوتا ہے انسان کا بالرضا یعنی اپنی رضا سے جو انسان افعال سر انجام دیتا ہے اس کا فاعل انسان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تعریف کریں گے علت غائی، تو اس کی اقسام ہو چکی۔ اب بات ہے غائی کی کہ علت غائی، تو ہم کتاب کا متن پڑھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ متن حل ہو جائے۔ الفصل السابع فی العلت الغائیہ، علت غائی میں ہے یہ فصل، وہی الکمال الاخیر الذی یتوجہ الیہ الفاعل فی فعلہ، یعنی یہ اخیر کمال یعنی آخری کمال ہے جب انسان کسی یہ ہے فاعل اور یہ ہے اس کا فعل۔ اب یہ جو فعل ہوتا ہے اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کی ایک یہ ہے اس کی انتہا۔ اصل جب بھی کوئی انسان فعل سر انجام دیتا ہے تو یہ اس کی انتہا جو ہے یہ اصل مقصد ہوتا ہے خارج میں۔ مثلا میں یہاں سے ایک ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے کسی شہر جانا ہے، تو اس شہر میں پہنچنا ہی غایت کو حاصل کرنا ہے، وہ آخری مقام جہاں پر میرا مقصد ہے پہنچنا، مثلا لاہور پہنچنا ہے، تو یہ اس فعل کی انتہا ہے اور یہی مقصد ہوتا ہے انتہا تک پہنچنا۔ تو غایت بھی یہی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ کوئی بھی کام انسان شروع کرتا ہے تو اس کے جو آخری مقام تک پہنچنا ہے یہ اس کی غایت ہے، اگرچہ کہ فعل طویل ہے لیکن یہ انتہا جو ہے یہ اس کا مقصد اور حصول ہے۔ وہیہ، یہ جو غایت ہے یہ وہ آخری کمال ہے جس کی طرف فاعل اپنے فعل میں متوجہ ہوتا ہے، یعنی فاعل اپنے فعل میں اس انتہا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لِعِلْمِ الْفَاعِلِ دَخَلَ فِي فَاعِلِيَتِهِ، اب اگلی بات چل رہی ہے، یہ تو ہوگی غایت کی تعریف۔ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ جو انسان کا جو علم ہے یہ فاعل، اس کا جو علم ہے، ہم نے عرض کیا تھا جیسا کہ یہ فاعل بالطب میں کہ اس کو علم بھی نہیں ہوتا اور ارادہ بھی نہیں کرتا، لیکن وہ فعل جو ہوتا ہے وہ سر انجام پا جاتا ہے۔ جیسے طبیعی افعال ہیں، جیسے انسان کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے، مختلف انسان کو علم نہیں ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، نہ روک سکتا ہے نہ مجبور کر سکتا ہے، لیکن وہ افعال بالطب انجام پا رہے ہیں، ان کا علم بھی نہیں ہے، ارادہ بھی انسان کو نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ فاعل کو جو ہے اس کا جو علم ہے، اگرچہ کہ وہ اس فعل جو انسان نے کرنا ہے، فعل انجام دینا ہے، اس کی پورے فعل کے اس کو علم ہوتا ہے۔ مثلا انسان کہتا ہے میں نے لاہور جانا ہے یا میں نے کوئی کام کرنا ہے، تو انسان کو سب سے پہلے اس چیز کا علم ہوتا ہے پھر وہ کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگرچہ کہ یہ فاعل کے لیے کا جو علم ہے وہ اس کے فعل میں اس کا دخل ہے۔ کانت الغایۃ مرادتاً للفاعل، یہ لیکن یہ اصل مقصد اس کی مراد کو پانا، انتہا اس کو پانا جو ہے وہ اس کا یہ اس کی غایت ہے۔ یہ علم اگرچہ کہ فعل جو کر رہا ہے اس کا علم بھی اس میں دخالت ہے، علم ہوگا تو فعل ہوگا، لیکن جو اصل دخالت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ اس کی غایت کی، اور یہ غایت ہی انسان کی اصل مقصد اور مراد ہے اس کے فعل میں۔ وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ، اگر اب تم چاہتے ہو تو کہو کہ کان الفعل مرادن لہو لأجلہا، کہ یہ جو فعل ہے یہی مراد ہے اس فاعل کے لیے، لیکن لأجلہا، اس غایت کی وجہ سے، اسی غایت کی وجہ سے جو انسان کا جو فعل کرنے کا مقصد ہے وہ یہ غایت ہی ہے۔ اسی لیے ولہذا قیلا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ ان الغایۃ متقدمۃ علی الفعل تصورا و متاخرۃ عنہ وجودا،
تو اب یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں غایت کا پتہ چل گیا، اور یہ غایت جو ہے علمی مرتبے میں، مثلا انسان نے لاہور جانا ہے تو پہلے اس کا پورا پلان ہوتا ہے، گائے کو بلڈنگ بنانی ہے باہر، اس کا پورا نقشہ اور پلان ہوتا ہے. تو یہاں پر جو غایت ہے علمی لحاظ سے وہ غایت ذہن میں متقدم ہوتی ہے، لیکن فعل جو خارج میں ہوتا ہے وہاں پر متاخر ہوتی ہے. آخر میں ہی یہ جو غایت ہے، مراد ہے، جو نتیجہ ہے وہ بالکل آخر میں ظاہر ہوتا ہے. تو علم میں غایت متقدم ہوتی ہے، یعنی انسان پہلے غایت بناتا ہے ذہن میں، لیکن وہ علمی ہوتی ہے. لیکن خارج میں جو غایت ہوتی ہے وہ ہمیشہ متاخر اور آخر میں ہوتی ہے. مطلب کوئی بھی، حتیٰ کہ سائنسدان ہے، کوئی چیز بنانا چاہ رہا ہے، اس کا پورا نقشہ پلان ذہن میں بناتے ہیں کہ اینڈ میں یہ ایسی ایک چیز بنے گی، جیسے ہم پنکھا بنانا ہے تو وہ ہوا دے گا، تو ذہن میں تو پتہ ہے وہ مقصد ہے کہ ایسی چیز بنائی جائے ہوا دے، لیکن خارج میں جب پریکٹیکلی وہ میٹیریل سے اس کو بنائیں گے تو پنکھا اس وقت بنے گا جب اینڈ پہ وہ ہوا دے گا. خارج میں متاخر، ذہن میں متقدم. وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْعِلْمِ دَخَلَ فِي فَاعِلِيَّةِ الْفَاعِلِ، وہ کہتے ہیں اگر فاعل کا علم جو ہے اس کے فعل میں دخالت نہ کرے. یہ علم آپ کہیں گے یہ کب ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ والی بالتب میں آپ مثال دیکھیں، انسان کو جو فعل انجام پا رہا ہے، انسان فاعل ہی ہے نا، انسان کے اندر فعل ہو رہا ہے، انسان اس کا فاعل ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہے. وہ کیا بعض لوگوں نے کہا کہ اگر انسان کو علم نہ ہو تو غایت ہی نہیں ہوتی. اب اس میں بھی تو دیکھیں نا، علم نہیں ہے انسان کے سسٹم کے اندر، جو سانس لے رہا ہے، یا ڈائجسٹو یا ایکسکریٹری سسٹم ہے، کوئی بھی یورینری سسٹم ہے، یہ انسان کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن کیا اس کی غایت بھی نہیں ہے؟ بغیر مقصد کے کر رہے ہیں. اصل اگلے مباحثے ہم عرض کریں گے، یہ جو کائنات کی تخلیق کا تصور ہے، یہ تھیس لوگ یا ایتھیس وہ کیا کہتے ہیں، ایگونسٹ وہ کہتے ہیں کہ بلا مقصد یہ کائنات بنی، یعنی اس کو کوئی مقصد نہیں تھا، اور اس کا کوئی ریشنل طریقے سے یہ نہیں چل رہی، اس کی کوئی بنیاد ہو، تو اس یہاں سے لے کے آتے ہیں. تو اس کی مزید وضاحت وہاں پہ آئے گی انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں اگر فاعل کا یہ جو فعل ہے اس میں اگر علم کی دخالت نہ ہو، اگر اس کو اس کا علم نہ ہو، تو کانت الغایت غایتم ما، تو یہ جو غایت ہوگی کیا ہوگی؟ ما ینتہی الیہ الفعل، جس کی طرف ایک فعل منتہی ہوتا ہے، غایت جس کی طرف ایک فعل منتہی ہوتا ہے. وذالک ان لکمال الشیء نسبۃ ثابتۃ الیہ، تو کہتے ہیں کہ یہ کسی شے کے کمال کے لیے، یہی کمال ہے کسی چیز کا آخرن. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لکمال شے، کسی شے کے کمال کے لیے ایک نسبت ہوتی ہے جو ثابت ہوتی ہے اس کی غایت کی طرف. یہ آخری کمال ہے، اس کی ایک نسبت ہے جو اس غایت کی طرف ہوتی ہی ہوتی ہے اگر علم نہ بھی ہو، جیسے اس فاعل بالتم میں ہے. وہ کیسے ہوتی ہے یہ ہم عرض کریں. اور آپ خود دیکھ رہے ہیں ایکسکریٹری سسٹم کا کام چیزوں کو خارج کرنا ہے، ریسپیریٹری سسٹم کا آکسیجن لے جانا، کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے جانا ہے. پتہ نہ بھی ہو، وہ کسی غایت کے تحت چلے، ان کا کوئی مقصد ہے نا، اور آپ دیکھیں اس سے ہٹتی نہیں ہے. حتیٰ کہ دنیا کے تمام نظام آپ دیکھ لیں یہ ایسے ہی ہے. لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ شعب ثاقب آ کر گر رہے ہیں، بلا مقصد گر رہے ہیں، کائنات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ ایسے ہی ریوالو کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں. وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. جو چیزیں آپ کو معلوم اس سے آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں. کہتے ہیں کوئی بھی شے اس کا ایک غایت کی طرف ایک نسبت ہوتی ہے اس کی. فَهُوَ، پس وہ جو غایت ہے، ماں کی طرف ضمیر جاری ہے، اوپر لائن میں ہے کانت الغایت ما، تو پس وہ مقتضن، یہ جو غایت ہے یہ تقاضا کرتی ہے، یہ جو غایت اس علم میں ہے، اگر علم نہیں بھی ہے تو یہ غایت پہلے ہوتی ہے. یہ غایت جو ہوتی ہے یہ تقاضا کرتی ہے کس چیز کا؟ لے کمال ہی، لے اس شے کے کمال کا، کہ وہ شے کمال کو یا وہ عمل یا فعل جو ہے وہ کمال تک پہنچ جائے. غایت ہی کمال تک پہنچاتی ہے. وَمَنَعُ مِن مُقْتَضَىٰ، اس کے یہ جو تقاضا ہوتا ہے کسی شے کا کہ وہ کمال کو حاصل کرے، اس میں کوئی چیز منع، رکاوٹ آ جائے. مثلا ایک بیج ہے، اس بیج سے پودا بننا ہے، آگے پودا اگر بننا ہے تو وہ کہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیج جو ہوتا ہے یا پودا پھلتا پھولتا نہیں، یا بیج سے پودا نکلتا ہی نہیں ہے. تو یہ تقاضا کیا ہے اس کا کہ یہ بیج سے پودا بنے.
تو پھر بنتا کیوں نہیں ہے خارج میں؟ تو یہ کوئی مانع آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، کیونکہ شرائط پوری نہیں ہوتی. شرائط پوری ہوں تو یہ لازمی ہوگا، اس کے اسباب پورے ہوں تو یہ اپنے غایت کو ضرور پہنچے گا. تو وہ کہتا ہے یہ کوئی جی رکاوٹیں آتی ہیں یا وہ دائماً او فی اکثر اوقات وجود ہی، یا تو وہ دائمی ہوتی ہیں، مثلا بیج ہے زمین میں، کوئی پتھر آ گیا تو اس نے اگنا ہی نہیں، یا پانی نہیں ملا، وہ بیج وہیں پہ گل سڑ کے خراب ہو جائے گا. یا اکثر ہوگا، اکثر اوقات ہے اس کے وجود کے اوقات میں اکثر آئے گا، ایسی رکاوٹ آئے گی. وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثر دائمیون او اکثریون. یہ جو رکاوٹ ہے اکثر یا ہمیشہ ہوتی ہے. تو یہ کیا کرتی ہے؟ ینافی العنایت الالہیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت الہیہ سے کی منافات رکھتی ہے. کون سی عنایت الہیہ؟ عنایت الہیہ تو یہی ہے کہ اگر بیج پیدا کیا تو اپنے کمال تک پہنچے. تو یہ منافات رکھتی ہے بے ایصال کل ممکن، کہ ہر ممکن کو پہنچائے الی کمال، اس کے کمال کی طرف. اس سے وہ منافات رکھتی ہے یہ جو رکاوٹ آ رہی ہے کہ اللہ کے عنایت الہیہ کے معنی بنے. کون سا کمال؟ کہ وہ ہر ممکن کو اس کے کمال تک یہ عنایت الہیہ پہنچائے. الذی اودع فیہ، جس جو کہ اس میں ودیت کی گئی ہے، کیونکہ بیج میں کیا ودیت کیا گیا؟ اس سے پودا بنے، پھل آئے، اس کی اگلی فصل آئے. استدعاءہ، جس کا وہ استدعا کرتی ہے، جس کو وہ چاہتی ہے، یعنی وہ غایت کو چاہتی ہے کہ وہ پھل پھول کر پودا بنے. تو یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ مانے آنا یہ کیوں ہے؟ یہ کیونکہ یہ عالم مادہ جو ہے یہ عالم تزاحم ہے، اسے عالم تزاحم کہتے ہیں. رکاوٹیں ہیں اس عالم میں. انسان کوئی فیل کرنا چاہتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ انسان میں قوت بھی ہوتی ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی مانع آ جاتا ہے انسان وہ فیل نہیں کر سکتا. تو یہ عالم تضاد بھی کہتے ہیں، عالم تزاحم بھی کہتے ہیں. یہ اس عالم کا یہ خاصہ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں فالق کل شیء غایۃ، ہر شے کے لیے غایت ہے. تو یہ غایت عام ہوئی کس لحاظ سے؟ اس میں جس میں فاعل کو اپنا علم بھی ہے اور ارادہ بھی ہے ایک، تب بھی غایت ہے. اگر علم اور ارادہ جیسا کہ فاعل بالتم میں ہوتا ہے، علم بھی نہیں ہے ارادہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی غایت ہوگی. یہ اب نتیجے میں کہہ رہے ہیں غایت مطلق ہے، آپ کو علم نہیں ہے، کائنات کے افعال جو ہو رہے ہیں آپ کو علم نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی غایت ہے. یہ یہاں پہ یہ نتیجہ اگلی فصل میں انشاءاللہ بڑی خوبصورت بحث ہوگی. فلکل شیء غایۃ، ہر شے کے لیے ایک غایت ہے. ہے کمالہ الاخیر، یہ جو غایت ہوتی ہے یہ اس شے کا آخری کمال ہے، اس کا کمال اخیر ہے. کیا ہے کمال اخیر؟ الذی یقتضی، ہے وہ شے جس کا تقاضا کر رہی ہے. تو ہر شے اپنے کمال اخیر کا تقاضا کری. اس عالم میں آئیے انسان آیا ہے تو انسان جو بالقوہ کمال کو پایا ہوا ہے اس کو بالفعل کرنے آیا ہے. تو وہ کہتے ہیں اما الکسر العقلی، یہ تو پہلے ہم نے کہا تھا کوئی بھی مانع آئے، رکاوٹ آئے، وہ اکثری اور دائمی بھی ہو سکتا ہے، وہ مساوات بھی ہو سکتی ہے، درمیانے لیول کا بھی وہ رکاوٹ ہو سکتی ہے. ایک ہوتی ہے بالکل قلیل ہوتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، مانع آتی ہے. تو وہ کیا ہو گیا؟ کسر العقلی فہو شر قلیل، یہ جو رکاوٹ آ رہی ہے یہ ایک شر ہے اور شر قلیل ہے کیونکہ چھوٹی رکاوٹ ہے. تو اس کا تدارک کیا کرتی ہے؟ یتدارکہ، کس شر قلیل کا تدارک کرتی ہے، اس کو یعنی نہ ہونے کے برابر کر دیتی ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتی، اس کا تدارک کرتی ہے. کیا چیز؟ ما بِأَعْضَائِهِ من الخیر الکثیر. مثلا ایک بیج ہے، اس نے پودا بننا ہے، اس میں کوئی چھوٹی سی مانع آ گئی ہے لیکن اس کی دوسری چیزیں پوری ہیں تو وہ پھل پھلے گی. تو اس کا جو خیر کثیر ہے وہ اس چھوٹی سی اس کا تدارک کر دے گا جو شر قلیل و مانع رکاوٹ آ رہی ہے. وَإِنَّمَا يَقَعُ فِيمَا، یہ واقعہ ہوتا ہے اس چیز میں، یہ جو کسر عقلی، یہ جو رکاوٹ قلیل رکاوٹ ہے یہ کہاں پر واقع ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کس یہاں پر رکاوٹ ہوتی ہے؟ عالم مادہ میں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس مادی عالم میں. انما یقع فیما، اس چیز میں کہ جو واقع ہوتی ہے کس میں؟ فی نشۃ المادہ تھے، یہ مادے کی نشت میں یہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس بیج میں کوئی چیز ایسے چھوٹی سی ہو لیکن وہ روک نہیں سکتی کیونکہ وہ شر قلیل ہے، لو روکے گی نہیں بلکہ وہ پودا نکلے گا، اس میں کمی رہ جائے گی لیکن
اس کو اگنے سے روک نہیں سکتی وہ شر کلی۔ تو یہ عالم مادہ کی نشت مادہ میں ہوتی ہے بے مزاحمت الاسباب المختلفہ، یہ مختلف اسباب کے مزاحم اور بیچ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے یہ واقع ہوتی ہے۔ تو یہ جو بھی آتی ہیں اس عالم مادہ میں تزاحم، رکاوٹیں، تو یہ کونو عالم کونو فساد ہے، اس میں یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ خود آزمائش ہیں انسان کے لیے کہ انسان نے ان سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے۔ انسان کو کوئی تکلیف آئے، انسان چاہتا ہے کہ ایک کام کرے، وہاں پہ مانے آتی ہے، تو پھر اللہ نے کہا صبر کرو، کیونکہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کسی طرف سے آ رہی ہیں۔ تو اس کو سمجھنا، اس بحث کو سمجھنا، کیونکہ یہ عالم مادہ کی، اس عالم کی تخلیق کی بنیاد ہے کہ اس میں غایت کیا ہے اور غایت ہے بھی یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر مزید تفصیل سے مباحثہ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔